వెల్కమ్ టు షా న్యూస్. నేను మీ రహీం. ఈరోజు వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. ఔజు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీం. బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీం. అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. వస్సలాతు వస్సలాము అలా సయ్యిదిల్ అంబియాఇ వల్ ముర్సలీన్ హబీబనా నబియనా షఫీఅనా వ మౌలానా ముహమ్మదిన్ వ అలా ఆలిహి వ అస్హాబిహి అజ్మఈన్. అమ్మా బఅద్. ఇన్నల్లాహ వ మలాయికతహు యుసల్లూన అలన్ నబీ యా అయ్యుహల్లజీన ఆమనూ సల్లు అలైహి వ సల్లిమూ తస్లీమా. అల్లాహుమ్మ సల్లి అలా సయ్యిదినా వ మౌలానా ముహమ్మదిన్ వ అలా ఆలిహి వ సహ్బిహి అఫ్జల సలవాతిక వ అదద మాలూమాతిక వ బారిక్ వసల్లిం. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایجا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر ایک مرتبہ شب برات عطا فرمائی اور اس مقدس اور مبارک رات میں ہمارے لیے مغفرت سامانیوں کا انتظام فرمایا. ہماری ہر مشکل اور حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقدس رات کی برکت سے ہمارے ہر مقصد میں کامیابیوں کا مژدہ سنایا. شب برات آج ہم جو منانے والے ہیں، اس مقدس رات کی بے شمار اور لاتعداد ان گنت برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے اور عبادتوں کا موقع ہے. اس مقدس رات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. علماء دین فرماتے ہیں کہ حامیم سے مراد وہ تمام باتیں جس کا تعلق کائنات کے مقدرات سے ہے، اس کا تصفیہ اس رات میں اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کتاب مبین کی قسم کھا رہا ہے، قرآن پاک کی قسم کھا رہا ہے، والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا. اس تعلق سے علماء دین کا ارشاد ہے کہ یہ مبارک رات شب برات ہی ہے. آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک اور رات بھی مناتے ہیں جو بہت ہی مقدس اور مبارک ہے، جو رمضان شریف کی 27ویں شب کو واقع ہوتی ہے اور جس کا نام شب قدر ہے. اس مبارک رات کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مکمل سورہ کو نازل فرمایا، جس سورہ کا نام ہے سورۃ القدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے شب قدر میں نزول کی بات بتلائی.
قرآن پاک کے دو حصوں میں قرآن پاک کے نزول کی بات، ایک شب برات میں نزول کی بات، دوسرے شب قدر میں نزول کی بات، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ دونوں اپنی جگہ حق ہے، اس لیے کہ قرآن کے سمجھنے والے اکابر علماء کرام نے اس کی تشریح یوں فرمائی کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جو ارشاد فرمایا گیا ہے، جس کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ شب برات میں نازل کی گئی قرآن پاک، تو وہ اس طرح سے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، لوح محفوظ سے فرشتوں کے حوالے فرمایا اور کہا کہ یہ آسمان دنیا پر نازل کرے، اور جہاں آسمان دنیا پر قرآن پاک نازل ہو گیا تو شب قدر میں جیسے کہ فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، علماء دین فرماتے ہیں کہ دراصل قرآن پاک آسمان دنیا سے دنیا میں شب قدر میں اتارا گیا، رسول معظم فخر دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ تو یہ دو باتیں نزول قرآن سے متعلق ان دونوں راتوں سے متعلق ہے، اس لحاظ سے آج کی شب بھی نزول قرآن کی شب ہے، اور یہ رات جس میں لوح محفوظ سے جو ہے آسمان دنیا پر قرآن پاک کے نزول کی بات بتلائی گئی، تو حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ اس رات کو عید کی رات کہا جاتا ہے۔ کس کے لیے عید کی رات ہے؟ فرشتوں کے لیے عید کی رات فرمائی گئی۔ فرشتے بھی دو عیدیں مناتے ہیں، ان کی عید شب برات ایک عید ہے فرشتوں کی، اور دوسری عید شب قدر ہے، دونوں کا تعلق نزول قرآن سے ہے۔ نزول قرآن کی عظمت اور اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دونوں راتوں میں عید منانے کا فخر دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ تو یہ دو باتیں نزول قرآن سے متعلق ان دونوں راتوں سے متعلق ہے، اس لحاظ سے آج کی شب بھی نزول قرآن کی شب ہے، اور یہ رات جس میں لوح محفوظ سے جو ہے آسمان دنیا پر قرآن پاک کے نزول کی بات بتلائی گئی، تو حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ اس رات کو عید کی رات کہا جاتا ہے۔ کس کے لیے عید کی رات ہے؟ فرشتوں کے لیے عید کی رات فرمائی گئی۔ فرشتے بھی دو عیدیں مناتے ہیں، ان کی عید شب برات ایک عید ہے فرشتوں کی، اور دوسری عید شب قدر ہے، دونوں کا تعلق نزول قرآن سے ہے۔ نزول قرآن کی عظمت اور اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دونوں راتوں میں عید منانے کا حکم دیا، اور فرشتوں کے نزدیک عید کی رات، فرشتے رات میں عید مناتے ہیں، اور ہمارے لیے دو عیدین جیسے رکھے گئے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، وہ ہم اور آپ اہل دنیا، انسان، مسلمان، مومن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو عیدیں دن میں مناتے ہیں۔ فرشتوں کی عیدیں رات میں اس لیے رکھی گئی ہے کہ ان کو نیند نہیں آتی،
اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے منزہ کیا ہے، وہ دن اور رات جاگتے ہی رہتے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہی رہتے ہیں، ان کا مشغلہ ہی عبادت کرتے رہنا ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی جو رات ہے اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ یہ کائنات کے ہر شے کے تقدیر کے فیصلے آج ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم مغرب کے ساتھ ہی، غروب آفتاب کے ساتھ ہی شب برات جب شروع ہو جاتی ہے تو ہم مستعد ہو جائیں عبادتوں کے لیے، اور ان میں سب سے پہلے ہم کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، بے شمار غفلتوں سے ہم جو ہے معمور ہیں۔ اللہ کی نافرمانیوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریزی میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم کو کہا گیا کہ اس رات میں ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا حساب کتاب دیکھیں، اور اللہ کے پاس غروب آفتاب کے ساتھ ہی جو شب شروع ہوتی ہے، شب برات، اس میں اپنے لیے اپنے گناہوں کی، غفلتوں کوتاہیوں کی مغفرت چاہیں، معافی چاہیں، گڑ گڑائیں، روئیں، اور اللہ کے حضور اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معافی چاہیں اور اپنے آپ کو منزہ اور پاک و صاف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آج کی رات میں اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ حدیث پاک میں بتلایا گیا ہے کہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اعلان کر دو میرے بندوں میں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ جس کے لیے میں رزق کا انتظام کر دوں، ہے کوئی بیمار کہ جس کو میں شفا عطا کروں، ہے کوئی ایسی حاجت جس میں وہ پریشان ہے تو اس حاجت کو میں پورا کروں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، فجر کی نماز کی ابتدا تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ اعلان کرتے رہتے ہیں، اور اس دوران میں جو خوش نصیب بندے ہیں وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر دعائیں کر کے، گڑ گڑا کے اپنی حاجتوں کی تکمیل کروا لیتے ہیں۔ اور ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم بڑی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے جتنے مصائب و مشکلات آج درپیش ہیں وہ دراصل ہے اللہ ہی کی طرف سے، کہ ہر خیر و شر اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان رہتا ہے، ان کو کسی قسم کی مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں بندوں کو بار خاطر میں لانا نہیں چاہتا۔ وہ مہربان، 70 ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی، وہ اپنے بندوں سے ہمیشہ خیر اور بھلائی ہی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن بندے ہیں کہ اللہ کو اللہ سمجھ کر اس کے بندے بننا نہیں چاہتے، بلکہ غفلتوں کی زندگی کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں اور بے شمار گناہ کرتے جاتے ہیں۔ تو ان گناہوں سے پاکی حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع آج کی رات ہے، اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر توبہ کر کے اللہ کے حضور استغفار اور توبہ کے ذریعے جب ہم اپنی گناہوں کی معافی چاہ لیں گے تو توبہ بھی ایسی کرنی چاہیے کہ پھر سے گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیں اور گناہ نہ کریں۔ بندہ ہے، ہمیشہ انسان ہونے کے ناطے اسے سہون
اور غیر سہون گناہ ہوتے رہتے ہیں، ارادتاً بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں۔ آج کی رات میں معافی چاہ کر اللہ سے اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنا لیں، اور خاص طور پر نمازوں کی پابندی کریں، اور اللہ رسول سے اپنے رابطے کو، اپنی نسبت کو مستحکم کریں، ذکر الہی کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ آج جو ہم پر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ساری دنیا پریشان ہے کرونا وائرس کے مضر اثرات سے، ہم اس امید پر تھے کہ ہم اس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن چند دنوں سے یہ پھر دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے مضر اثرات پھر سے زور دکھانے لگ گئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہم کو ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ہم سمجھ جائیں کہ یہ کیا سزا ہمارے لیے رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان تمام مصیبتوں سے ہم کو چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ مالک و مختار وہی ہے، قادر مطلق وہی ہے، شافی مطلق وہی ہے، ہر حاجت کی تکمیل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور اس نے اپنے بندوں پر مہربانیاں کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو ہم ان حالات میں صمیم قلب کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے اس سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو اس کرونا وائرس کے مضر اثرات سے جلد چھٹکارا عطا فرما دے، اور سب کو صاف ستھری، صحت مند اور خوشحال زندگی عطا فرمائے، اور دنیا کے حالات ہمیشہ کی طرح اطمینان بخش ہم کو عطا فرما دے۔ ہماری ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں تو یقیناً یہ جو سب سے بڑی بیماری، جو سب سے بڑی مصیبت، پریشانی انسانوں کے لیے آج درپیش ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت ہی اس کو دور کر سکتی ہے۔ اسی سے ہم اس کا مطالبہ کریں اور اللہ کی حفاظت اور پناہ